قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے میلاد کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ رب فرماتا ہے کہ سلام ہے اس پر، اس کی ولادت کے دن پر، میلاد کا دن، اس کے میلاد کے دن پر، اس کی وصال کے دن پر، اور اس کے زندہ اٹھائے جانے کے دن پر۔ اب یہاں سے مفسرین ایک جملہ ارشاد فرماتے، وہی بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر جاتا ہوں۔ یہاں رب نے فرمایا سلام، اور کس دن کو؟ جو میلاد کا دن ہے جی۔ اور کس کی میلاد کا دن ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر اللہ رب العزت سلام ارشاد فرما رہا ہے، تو جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن تشریف لائے، اور وہ آقا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھی آقا اور نبی ہیں، تو پھر اس دن اگر امتی کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تو پھر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ کتنے پیارے اور مبارک اور خوبصورت لوگ ہیں کہ یہ کسی اور کی سنت کو ادا نہیں کر رہے بلکہ رب کائنات کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور جملہ میں ایڈ کر دوں، رب کی سنت سے روکنے والا شیطان تو ہو سکتا ہے، انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر پورے معاشرے پر ہم نظر کریں جی، تو جو اس میلاد کے دن سے خوشی منانے سے، سلام بھیجنے سے روکنے والے ہیں جی، وہ شیطان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور جو میلاد منا رہے ہیں وہ رب کائنات کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ اہتمام حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جی، اور ایک اہتمام ہوا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور کتنا پیارا اہتمام، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یعنی قسم کھائی گئی ہے اس باپ کی قسم، اور پھر فرمایا اس کی ولادت کی قسم جو بچہ پیدا ہوا ہے۔ صحیح، یعنی رب کائنات کا کسی بات کا قسم ارشاد فرمانا، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، یہ قسم جو یاد فرمانا ہوتا ہے یہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، رب کا قسم ارشاد فرمانا۔ ہم اگر قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کو مضبوط اور مؤکد کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن رب کائنات جو قسم ارشاد فرماتا ہے وہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ رب کی بات تو ویسے ہی بغیر قسم کے مؤکد ہے۔ یہاں قسم ارشاد فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ جس دن آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی ہے وہ دن کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں بڑی عظمت اور شان کا دن ہے۔ اور پھر اگر ہم اور اہتمام کی طرف غور کریں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ماہ رمضان میں نہیں ہوئی، بہت اچھے، ماہ محرم میں نہیں ہوئی، اور دن بھی انتخاب جمعے کا نہیں ہوا جو سید الایام ہے، پھر لیلۃ القدر بھی نہیں ہے۔ یہ اہتمام باقاعدہ ہو رہا ہے، اگر غور کرنے والا غور کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ نظر ایمان کی ہونی چاہیے، سوچ عشق مصطفیٰ والی ہونی چاہیے، تب جا کر یہ ساری باتیں کھلیں گی۔ عشق والوں نے ایسی باتیں کھولی ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ جمعے کا دن کا انتخاب نہیں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے خود تحریر فرمایا ہے کہ پیر کے دن کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن درخت اور پھل پیدا کیے گئے، اور یہ کیا ہے؟ مادی ضروریات جی۔ اب یہاں اشارہ اس بات پر ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمہیں مادی حیات کے لیے بھی سامان دیا ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن تمہیں روحانی حیات کے لیے سب سے کامل شے عطا فرمائی، سب سے کامل ذات عطا فرمائی۔ اور پھر اب آگے کی طرف آئیں، ربیع الاول، ربی بہار کو کہتے ہیں۔ اتنا اہتمام کرنے کی وجہ کیا، حکمت کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ ربی کہتے ہیں بہار کو جی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں ولادت سے پہلے گلشن تو آباد تھا، لیکن گلشن میں بہار کی ضرورت تھی، اور ماہ ربیع الاول میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت فرما کر بتا دیا گیا
کہ اے عالم میں رہنے والے، ایک گلشن کو بسانے والوں، ہوشیار ہو جاؤ، اب گلشن عام نہیں رہے گا بلکہ گلشن میں بہار آ گئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر یہاں خوبصورت بات ایک اور ہے کہ ربی کہتے ہیں، ربی یہ فصل ہے اور تمام فصلوں میں سب سے افضل فصل ہے۔ صحیح۔ یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو شریعت اب آئی ہے نا، یہ شریعت ساری شریعتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ شریعت ہے۔ یہ ایسا اہتمام، یہ ایسا انتظام کر کے یہ اب ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے فلسفیوں کی باتوں میں آ کر دنوں کو ضائع نہ کیا جائے یا عقل کو کہیں اور نہ موڑا جائے، بلکہ اگر عقل کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے اور علم کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں اپنی عقل کو ڈالو، علم بھی نور والا ہو جائے گا اور عقل بھی نور والی۔ واہ 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 واہ۔